الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلی علیہ۔ حضرات گرامی، 17 رمضان المبارک شریف اور راحت رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں عروج اسلامک ٹی وی چینل پر۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ سید محمد احمد شرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ماشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے ہر ایمان رکھنے والے مسلمان کا وہ موضوع ہے۔ جو انسان میرے آقا کی ذات پر، ختم الرسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ پروگرام سنے گا تو بہت خوش ہوگا کہ میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ خاتم المرسلین میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا عقیدہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی نبی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، ہمارے ساتھ جو ہمارے اسکالر ہیں، ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ ظہیر احمد رضوی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت عالم دین بھی اور ثنا خواں بھی صاحبزادہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بلا تاخیر، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے کلام سے آغاز ہوگا اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بابرکت کلام سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے سید حبیب الرحمن شاہ صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ نعت پاک بھی سنائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں کو منور فرمایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين،
وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو یاد تیری. اور مکتا ہے مولانا حسن رضا رحمہ اللہ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت. بند جب
بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں صاحبزادہ سید حبیب الرحمن شاہ صاحب ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے، تو یہ کلام جب بھی پڑھا جاتا ہے نا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت کا کلام ہو چاہے ان کے بھائی کا کلام ہو۔ یہ تو ہماری پہچان ہے نا، سنیوں کی، بریلویوں کی پہچان ہے اعلیٰ حضرت کا در۔ بے شک بے شک۔ تو حضرت گرامی پڑھ رہے تھے تو میں نا اسی طریقے سے، جب آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، تو ایک شعر شاہ صاحب نے نہیں پڑھا تھا تو وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، کیونکہ اس میں کچھ شک نہیں، شبہ نہیں، ریب نہیں، ہے خدا دیتا مگر دیتا ہے صدقہ تیرا، ہے خدا دیتا مگر دیتا ہے صدقہ تیرا، اور میں تیری مثل بھلا کیسے کسی کو جانوں، میں تیری مثل بھلا کیسے کسی کو جانوں، ایکم مثلی جو ارشاد ہے شاہ، ایکم مثلی جو ارشاد ہے شاہ تیرا۔ ماشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ روحانیت کے ذریعے ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سرکار کی محبت عطا فرمائے کہ ہر وقت ہمارا دل سرکار کی باتیں کرتا رہے۔ ناظرین، آج جس عالم دین نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرنے والے حضرت علامہ ظہیر احمد رضوی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب، آپ کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ جی علامہ صاحب، آپ سے آج جو ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ شاہ جی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، مقدس گھڑیوں میں ایک عظیم موضوع کا انتخاب کیا، عقیدہ ختم نبوت، جو وقت کی عین ضرورت ہے، اور آپ نے وقت کی عین ضرورت کے مطابق اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس میں لب کشائی کے لیے بندہ نچیز کو دعوت دی۔ میں آپ کا، آپ کے عروج ٹی وی چینل، اسلامک چینل کا، اور ساری پوری جتنی بھی ٹیم ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین،
قبلہ شاہ صاحب نے سوال کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ احزاب 22ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ خاتم النبیین ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ قبلہ شاہ جی، آپ کا سوال کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا کہ آج کل ہم عقیدہ ختم نبوت کے نعرے بھی بڑے لگاتے ہیں، اور ہم یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم جان بھی قربان کر دیں گے۔ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے ہیں۔ اللہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کی ابتدا سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور اس کی انتہا آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ ہی کوئی نبی ہوا ہے، نہ ہی کوئی نبی ہوگا، نہ ہی کسی کو نبوت ملی ہے اور نہ ہی کسی کو نبوت ملے گی۔ وہ نبوت حقیقی ہو، مجازی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو، غیر تشریح ہو، گویا کہ ہر قسم کی نبوت کو اللہ رب العزت نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منسوب ہے، یہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصولوں اور ضروریات میں سے ہیں۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعویل و تخصیص اللہ رب العزت کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ ہی کوئی نبی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ اب دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 100 سے زائد آیات بینات اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، یہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصولوں اور ضروریات میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا عقیدہ ختم نبوت کا۔ جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، نہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہے، وہ جھوٹا کذاب ہے، وہ جھوٹا اور بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے، اتنا گندا کافر ہے کہ اس سے گندی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ایسا کافر ہے۔ تو میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال کروں گا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننے والا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں نے ابھی کی ہے، مگر آپ اپنے الفاظ میں ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا۔ جی دیکھیں قبلہ شاہ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو کیا وہ شخص مسلمان ہوگا؟ یہ دیکھیں، میرے پاس ایک بچی وہ اسلامیات کی بک لے کے آئی، 6ٹھی کلاس کی وہ بک تھی، جس کے اندر حضور کی ختم نبوت کا ایک چھوٹا سا پیرا تھا، اور اس کے اندر حضور کی ختم نبوت کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور سب سے اینڈ پہ جو لائن لکھی ہوئی تھی نا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ٹیچر نے وہ پورا پیرا بچے کو یاد کروانے کے لیے کہا، بچے کو یاد کرنے کے لیے کہا، لیکن اینڈ پہ یہ جو مین پوائنٹ دیا ہوا تھا کہ جو حضور کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ٹیچر نے اس کے اوپر کانٹا لگوایا ہوا تھا۔ اس لیے یہ آپ نے بہت ہی اچھا اور امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال کیا وقت کی ضرورت کے عین مطابق، کہ جب پورا، اور میں نے بچے سے پوچھا کہ پورا جب پیرا آپ کو دے دیا یاد کرنے کے لیے، تو یہ جو اینڈ پہ اس پہ کانٹا کیوں لگوایا؟
تو کہتے ہیں جی ٹیچر نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں، حالانکہ یہ ایک لائن بھی نہیں بلکہ آدھی لائن بنتی ہے کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخر اسی کو کیوں کاٹ دیا گیا؟ سوال تو بنتا ہے نا، سوال آپ نے بھی وہی سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ سوال دوبارہ آپ سے کرنے لگا تھا کہ دیکھیں اگر ٹیچر نے اس کو کٹوایا ہے جی تو ایسی ٹیچر کے پاس علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں سے تو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کے اوپر جو قادیانی ہے، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان پر اسلامیات بڑھانے پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری اکیڈمیز کے اندر وہ اسلامیات نہیں بڑھا سکتے۔ مسلمان ہی ہونا چاہیے اسلامیات کے جو ہے وہ پیریڈ لینے کے لیے، وہ اس مسلمان جو ٹیچر ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب ان میں سے کوئی شخص اگر ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثلا ایک شخص کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ چاروں کو ماننے کے باوجود صرف ایک کے نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ان 5 بنیادی ارکان کو مانتا ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو 5 کو ماننے کے باوجود حضور کی ختم نبوت کو نہ ماننے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی پوری عمارت عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو عمارت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی، اگر کوئی شخص حضور کی ختم نبوت کو ہی نہیں مانتا تو وہ 5 ارکانوں ماننے کے باوجود، 5 ارکان ماننے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے، اور جو تو ٹیچر آپ جو ٹیچر بنے ہوئے ہیں آج کل وہ اوپر سے کٹوا دیتے ہیں، جو نہ ماننے ختم نبوت کو وہ کافر ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی انتشار نہ پھیلائیں، پڑھے لکھے کا یہ کام تو نہیں ہوتا کہ پڑھا لکھا انسان یہ کام کرے۔ جی جی جی، پڑھا لکھا انسان تو وہی ہوتا ہے، علم والا وہی ہوتا ہے جو سرکار کی ختم نبوت پر ایمان رکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات، جو ایسا کام نہیں کرتا وہ تو جاہل ہے نا، جی جی بالکل، جو سرکار کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ تو جاہل ہے، وہ تو جی جی، کافر ہے۔ بے شک کلمہ کو مسلمان جو کلمہ بھی پڑھے اور سرکار کی ختم نبوت پر ایمان رکھے تو وہی شخص علم والا ہو سکتا ہے نا، جی جی، اس کو تو جاہل نہیں کہہ سکتے، کلمہ کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ آتا ہے میرا کہ جب ہم ایسے استادوں سے پڑھیں گے ہماری جنریشن کا کیا حال ہوگا؟ جی جی، ہماری جنریشن جو آگے آ رہی ہے اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ اور دوسرا گھروں میں قرآن دے رہے ہیں، قرآن جی یہ قرآن لے لیں، آپ اپنا پرانا دے دیں، نیا لے لیں، اپنی کتاب دے کے جا رہے ہیں گھروں میں۔ جی جی، تو اب دیکھیں جن لوگوں کو نہیں پتا، جو آج تک مسجد میں بھی نہیں گئے، تو اب ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کے عروج اسلامک ٹی وی چینل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں خود والدین کو اس پر گہری نظر رکھنی چاہیے کہ وہ جب بچے پڑھ کے آتے ہیں، اگر خصوصاً جب حضور کی ختم نبوت والا چیپٹر یا اس طرح کا ہوتا ہے تو بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا اور کس طرح اس پیرے کو پڑھایا۔ اب وہ دیکھیں جو میں نے دیکھا وہ ان کے والدین نے نہیں دیکھا، جو میں نے پیرا دیکھا تھا، میں نے پوچھا، سوال کیا کہ اس پہ کانٹا کیوں لگایا گیا ہے۔ اب یہی سوال اگر والدین کرتے تو والدین ہی وہ جس سکول میں پڑھتے ہیں بچے یا جس اکیڈمی میں جس ٹیچر نے وہ کانٹا لگوایا تھا اس سے پوچھتے، لیکن والدین نے دیکھا ہی نہیں، توجہ نہیں کی۔ ایک تو سب سے پہلے والدین کو توجہ کرنی چاہیے اس بات کے اوپر، خصوصاً جو ہماری اسلامیات کی بکس ہوتی ہیں ان کے اوپر تو خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ آج آپ کے ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا، کتاب میں کیا لکھا تھا اور ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو کر رہے تھے کہ جو اس طرح چل رہا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنی کتابیں، اپنے جو نعوذ باللہ جن کو وہ قرآن کہتے ہیں، ان کو جا کر مساجد کے اندر، میں آپ کے توسل سے ایک اور بھی بات کرتا چلوں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ان کی ایک سازش یہ ہے، سب سے خطرناک اور گہری سازش یہ ہے کہ وہ ان کا ہوتا ہے قرآن مجید، جس کو اپنا قرآن مجید کہتے ہیں، وہ ہوتا ان کا ہے، لیکن اس کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ
اہل سنت کی ہے مسجد تو اس کے اوپر کنز الایمان کا لیبل لگا کر اس مسجد کے اندر رکھ دیتے ہیں. جو وہ کتاب دے کر جاتے ہیں ہم اسے قرآن مجید نہیں کہہ سکتے. وہ تو ایک عام کتاب ہے جو وہ بیچ میں اس کا اپنی غلاظت لکھ کے جو کچھ لکھ کے اپنے جو بھی نبی کہتے ہیں اس کو جو بھی کہتے ہیں اس کافر قادیانی کا نام لکھ کے تو اس کو نبی بنا کر وہ دے کے جاتے ہیں. تو اس کو ہم قرآن پاک نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک تو ہماری کتاب ہے جو میرے آقا پر نازل ہوئی. تو اگر علامہ صاحب یہ دیکھیں کہ پیغام آج کا یہ پیغام بھی ہے اور آپ کی طرف سے پیغام ہوگا, ہمارے چینل کی طرف سے پیغام ہوگا, ہماری طرف سے بھی پیغام ہوگا کہ اگر ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں, ہمارے اہل سنت و جماعت جو سرکار سے محبت کرنے والے ہیں, اگر کوئی بات کرتا ہے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے, سرکار کی شان کے خلاف کوئی بات کرے, اگر قرآن پاک کے خلاف کوئی بات کرے تب ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی. تو بات یہ ہے کہ اگر سب لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیں, چاہے یہ لوگ جتنی مرضی گلاسیں پھینکتے پھریں, جو مرضی دیتے پھریں, جب سینے میں قرآن ہوگا ہر کسی کے تو پھر یہ کس طرح دنیا کو اپنی طرف لے جائیں گے. جی 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 اصل میں بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ جب بھی وار کرتے ہیں نا تو ہمارے جو سیدھا سادہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وار کرتے ہیں کہ یہ جاتے ہیں گاؤں کے اندر زیادہ تر اور وہاں جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ پرانے قرآن مجید دے دیں اور نئے لے لیں, جبکہ وہ نئے جو قرآن مجید کے نام پر وہ اپنی کتاب دیتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی اپنی کتاب ہوتی ہے, جبکہ ہمارے سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیا سمجھ کر کہ پرانا لے رہے ہیں, ہمارے سے شہید ہوا وہ قرآن مجید لے رہے ہیں اور نیا قرآن مجید ہمیں دے رہے ہیں تو وہ خوشی سے لے لیتے ہیں اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اندر کیا لکھا ہوا, وہ تو قرآن مجید سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات, بالکل اسی طرح ہی ہے جی. جو ہمارے سادہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک ابھی حفظ نہیں کیا, قرآن پاک پڑھا نہیں, اکثر لوگ ایسے ہیں. تو یہ ہمارے پروگرام اس لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے عروج اسلامی ٹی وی چینل کی طرف سے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. تو حق کی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ خود قرآن پاک پڑھیں, اسے سمجھیں. یہ نہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قبر تک جا کے پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ قبر میں نہیں اتر جاتے تب تک آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے جائیں. تو علم میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. قرآن پاک کو پڑھیں, سمجھیں, تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے. اللہ تعالی ہماری دنیا زندگی میں بھی ہماری آسانی پیدا کرے اور آخرت بھی ہماری ایمان والی ہو. ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. حضرات گرامی, انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے گفتگو چلتی رہے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک نعت شریف شامل کرتے ہیں. سید حبیب الرحمن شاہ صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے. جی ماشاء اللہ شاہ جی, انتہائی خوبصورت عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. قبلہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں اور آپ بھی, تو میں بھی چاہوں گا کہ کلام کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت پر ہی میری بھی حاضری ہو جائے. تو میں چند اشعار اسی موضوع سے ریلیٹڈ پیش کرنا چاہوں گا. اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین خاتم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ صاف سے
سجایا تجھے دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاءاللہ ناظرین سید حبیب الرحمن شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت عالم دین بھی اور ثنا خوان بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے ہر انسان ناشری پڑھ لیتا ہے مگر جو سید اپنے نانا کی تعریف کرتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے کیونکہ جو آل رسول ہیں وہ اپنے بابا کی اپنے نانا کی جو تعریف کرتا ہے اس کے منہ سے جچتی ہے اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے حضرات گرامی ایک مرتبہ پھر ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں علامہ ظہیر احمد رضوی صاحب سے ایک اور سوال کریں گے کہ علامہ صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں خاتم النبیین ہیں لیکن بہت سارے جھوٹے لوگ آتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے نبوت کے دعوے کیے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے اور کچھ لوگ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے مگر کچھ لوگوں کے میں نے یہ بھی سنا ایشو اٹھاتے ہیں جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں وہ بھی تو آئیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بڑا عام سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور خاتم النبیین ہیں قرآن مجید کے اندر بھی کم و بیش 100 سے زائد آیات بینات اور حضور کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہے تو پھر یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہیں یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا تو پھر جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا کیوں ہوئے کیوں نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں بار بار دیکھیں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ ان قریب میری امت میں 30 ایسے جھوٹے ہوں گے کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے
لیکن سنو ہے میرے غلاموں، آنا خاتم النبیین لا نبی جبادی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اب دیکھیں میں نے وہی شعر دوبارہ پڑھتا ہوں کہ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے، اب اس کی میں آپ فرق تھوڑا سا ان کو بتا دیں۔ جی میں آپ کی اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اپنی بات کو مختصر کر کے آپ کے اسی جملے کی طرف آ رہا ہوں، اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، اسی نقطے کی طرف کہ دیکھیں بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہے گی، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پوری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی زبان سے تو نکلتا ہی وہی ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کے جملے کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے نقطے کی طرف، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال ہوں گے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی جھوٹے کذاب اور دجال نہ ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد جھوٹے کذاب اور دجال ہوں گے، میرے غلاموں ہوشیار رہنا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ اب دیکھیں دوسری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، پر وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں آپ کا دوسرا سوال کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی خصوصاً یہ قادیانیوں کی طرف سے نا اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے جبکہ وہ بھی نبی ہیں، لیکن یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ضرور ہے قرب قیامت، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے، کیونکہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو چکی ہے، اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، محال ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی یا رسول پیدا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، علامہ ظہیر احمد رضوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور سرکار نے فرما دیا جب 30 جھوٹے کذاب آئیں گے تو سرکار کی زبان اطہر سے بات نکلی کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ حدیث پاک ہے۔ تو حضرت گرامی، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں، ہمیں کتابیں دے کر جاتے ہیں، ہمیں کسی سے کتاب نہیں لینی، ہمیں پتہ ہے ہمارے سینے میں قرآن موجود ہے، ہم نے جو میرے آقا پر نازل ہوا قرآن ہم نے یاد کیا ہوا ہے، جتنے مرضی قرآن دے جائیں، اپنا قرآن کہہ کے کتابیں دے جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک پیغام یہ ہمارے پروگرام کی وسادت سے پیغام آپ کو یہ میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی لگے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر، کوئی سر، کوئی استانی، کوئی بھی ہے، اگر وہ ختم نبوت والی لائن پہ لکیر لگا دیتا ہے، سمجھے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے شخص کو یا ایسی عورت کو، ایسے ٹیچر کو ٹیچر ہونا چاہیے ہی نہیں، وہ ٹیچر بننے کے لائق نہیں ہے۔ استاد ہمیشہ وہ بن سکتا ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہی استاد ہو سکتا ہے، وہی عاشق رسول ہو سکتا ہے۔ ختم نبوت کا غدار کبھی استاد بھی نہیں ہو سکتا، کبھی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، اور ایمان والا بھی نہیں ہوتا، وہ بدترین کافر ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب سے گفتگو کے دوران ہمیں بہت ہی خوبصورت سناخوان انیس احمد چشتی صاحب نے جوائن کیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا۔ حضرات گرامی، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عروج اسلامک ٹی وی چینل میں راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ شامل ہوتے رہیے، اسے دیکھتے رہیے، اور اس کو لائک سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے تاکہ ہمارا پیغام تمام لوگوں تک، تمام مسلمانوں تک پہنچتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہم انیس احمد چشتی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔
میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، اور تیرا پیک ہے کہ ایک تیرا پیک ہے کہ ایک لائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، اور چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، چند پر یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر
گزارایا ہوں تیری محفل میں چلا